يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اور جو کوئی کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا بدلہ جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ اللہ اس پر ناراض ہو گیا اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین الرحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، کسی مسلمان کو اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا جب تلک وہ اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور کائنات کی ہر چیز سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہم ہمیشہ سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، مالک کے کاغذوں میں، مالک کی نظر میں تمہارا کوئی بندہ اس وقت تک صحیح معنوں میں ایمان والا نہیں ہو سکتا حتیٰ اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اللہ کا آخری نبی اسے اس کی اولاد سے، اس کے ماں باپ سے، کائنات کے تمام لوگوں سے میں زیادہ محبوب اس کے ہاں نہیں بن جاتا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
ایمان والا نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی۔ عزیز بھائیو، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی اٹھاتے تو آپ کی بات میں تو ایک مسلمان شک کر ہی نہیں سکتا۔ آپ سے سچی زبان والا اللہ کی مخلوق میں نہ آیا ہے نہ آنا ہے قیامت تک۔ اس کے باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ معمولی بات نہیں ہے یہ۔ جس بات کو قسم اٹھا کے بیان کیا جا رہا ہے وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہو سکتی، اور بیان کرنے والا بھی الصادق المصدوق خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اور بات یہ ہے کہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں مان لیتا۔ اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ماننے میں یہ چیز داخل ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، اللہ کے نبی کی توہین اور گستاخی کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی پر بہتان باندھنے والے ہیں، ان اللہ کے نبی کے دشمنوں سے نفرت ہو، ان کے کلچروں سے نفرت ہو، ان کے اعمال اور کردار سے نفرت ہو، کیونکہ وہ دشمن ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے، جو اس کا دشمن ہوتا ہے محبوب کا، اس سے یقیناً دشمنی یہ فطرت کا حصہ ہے۔ نبی کے خاکے بنانے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ پر تان کرنے والے، آپ کو انتہا پسندی کی تعلیم دینے والا نبی کہنے والے، میرے محترم بھائیوں، ٹھیک ہے وہ اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہے۔ اللہ کی قسم یہ مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے، وہ اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہے، مگر ان لوگوں کو قتل کرنا، انہیں اللہ کی زمین سے مٹا کر قتل کر کے اللہ کی زمین کو ان سے پاک اور صاف کرنا، یہ ہر بندے کی ذمہ داری میں شامل اور داخل نہیں ہے، نہ رب کی طرف سے نہ اس کے نبی کی طرف سے۔ یہ ذمہ داری ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اقتدار دیا ہے، اختیارات جن کے پاس ہیں، جو یہ کام احسن انداز میں سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے، آپ کی توہین کرنے والے، آپ پر تان کرنے والے، آپ پر بہتان باندھنے والے، آپ کی بے حرمتی کا ارتکاب کرنے والے، ان کے ساتھ لڑیں، انہیں دنیا سے مٹائیں، دنیا سے ختم کریں، انہیں دنیا میں اللہ کی زمین پر زندہ رہنے کا حق نہ دیں، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے۔
اگر وہ یہ عمل نہیں کرتے تو جواب دہ رب العالمین کے ہاں وہ ہیں، ہم میں سے ہر بندہ اس کا جواب دہ نہیں ہے۔ ہمیں اس حد تک تو اپنے نبی سے محبت میں آگے بڑھنا چاہیے کہ یہ نبی کی بے حرمتی اور توہین کرنے والوں کے عزائم اور ان کے مقاصد وہ کیا ہے، ہم ان کے مقاصد پورے نہ ہونے دیں۔ جن مقاصد کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے مقاصد میں ان کو ناکام کرنے کے لیے ہر بندہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کے مقاصد ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طعن و تشنیع کر کے آپ سے امت کے تعلق کو کمزور کرنا، امت کے تعلق کو آپ سے ختم کرنا، امت کے دلوں سے آپ کی عزت، عظمت، شان اور مقام اس کو کم کرنا، یہ ان کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد ہے، تاکہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو صحیح معنوں میں اپنانے کی راہ کو اختیار نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو ماننے والے، آپ سے محبت کرنے والے آپ کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اپناتے ہیں، تو اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، دنیا میں کوئی باطل نظام نہیں چل سکتا، دنیا میں کوئی اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور نہیں سمجھ سکتا، دنیا میں اپنے نظام کو چلانے کا حقدار اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال لیں تو یہاں تک نوبت پہنچ ہی نہیں سکتی جہاں تک پہنچی ہوئی ہے نوبت دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے؟ مسلمان کہاں کھڑے ہیں اس اسوہ حسنہ سے؟ کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنے والوں کا یہی کردار، یہی اخلاق، یہی رویہ اور یہی طرز عمل ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے؟ آپ کہیں گے کیا نظر آتا ہے؟ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے شاید پچھلے یا اس سے پچھلے جمعے میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی وہ کسی کافروں کی عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، کسی کافروں کے بچے کو مارنے کی اجازت نہیں دیتے، کسی کافروں کے ایسے شخص کو مارنے کی اجازت نہیں دیتے جو اپنے گرجے میں، اپنے مندر میں، اپنے گردوارے میں، اپنے عبادت خانے میں اپنے باطل دین کے مطابق بیٹھا عبادت کر رہا ہو، اسلام کے خلاف ہو، امام الانبیاء اسے بھی مارنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، پیارے پیغمبر ایسے کافر کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتے اپنے امتیوں کو، جو کافر اپنے ہاتھ سے، اپنے مال سے، اپنے کردار سے کسی بھی طرح
اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی راہ پر نہیں چل رہا، جس کافر سے پوری دنیا میں اسلام کو، مسلمانوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی گزند، کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کسی نقصان والی، تکلیف والی کارروائی میں شریک نہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، محمد الرسول اللہ ایسے کافر کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اور جو کافر مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو، مسلمانوں سے اس کا معاہدہ ہو، مسلمان حکومت اس کے مال اور جان کی محافظ ہو، اس کے معاہدے کے بدلے میں جس کو ذمہ کہا جاتا ہے عیسائی، ہے یہودی، ہے ہندو، ہے کافر، مجوسی، مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمان حکومت نے اس سے جزیہ کے بدلے میں اس کو اپنے ملک میں زندہ رہنے کا، جینے کا حق دیا ہے، اجازت دی ہے، رہ سکتے ہو۔ ایسے ذمی کافر کو قتل کرنا بھی اسلام کے اندر حلال اور جائز نہیں ہے۔ جو کسی ایسے کافر پر اسلحہ تانتا ہے، اسے قتل کرتا ہے، ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جنت کی ہوا بھی نہیں پا سکے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی ہوا بھی اس کو میسر نہیں آئے گی۔ بے شک وہ 5 وقت کا نمازی ہو، پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہو، تہجد پڑھتا ہو، اشراق پڑھتا ہو، جمعہ پڑھتا ہو، عمرے کرتا ہو، حج کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، تلاوت کرتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے، محبت کے بڑے بلند و بانگ دعوے بھی کرتا ہو، صدقے واری قربان جاتا پھرتا ہو، سارا دن اللہ کے نبی کی عظمت پر نظمیں نعتیں بھی پڑھ رہا ہو، ترانے بھی پڑھ رہا ہو، مگر کیا اس نے کیا ایک کافر جو ذمی ہے، جو معاہد ہے، جسے اسلام کوئی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کافر کو اس نے قتل کر دیا ہے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کی بات نہیں سنا رہا، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ، پیارے پیغمبر نے کہا جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، اور جنت کی ہوا صحیح بخاری شریف کی دوسری حدیث میں ہے کہ وہ جنت سے 40 سال کی مسافت پر بندہ دور ہو، جنت سے اتنا دور ہو جتنا 40 سال میں بندہ سفر کر سکتا ہے، تو وہاں پر بھی جنت کی ہوا مل جاتی ہے۔ اور یہ جنت سے اتنا دفعہ دور ہوگا کہ اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی۔ یہ ہے کافر کو جو ذمی ہے اس کو قتل کرنے کا انجام اور اس معاہد کو قتل کرنے کا نتیجہ۔ اور جو ایمان والا ہے، مومن ہے، کلمہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، اس کو تو اللہ کی قسم جو نبی کافروں کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ ان مسلمانوں کو دکھ دینے، تنگ کرنے، تکلیف دینے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ کافر کا مال دھوکے کے ذریعے، خیانت کے ذریعے، 2 نمبری کے ذریعے لینا تو حرام امام الانبیاء نے کیا، اور مسلمان کا مال لینا حلال ہو جائے 2 نمبری سے، دھوکہ دہی سے، خیانت، ملاوٹ، کرپشن سے، کیسے ممکن ہے یہ؟ کیا عظمت ہے ایک کلمہ پڑھنے والے کی عزت کی، ایک کلمہ پڑھنے والے کے مال کی، ایک کلمہ پڑھنے والے کی جان کی، کیا عظمت ہے؟
رب کے نظر میں، نبی کی نظر میں، نبی کی تعلیمات میں کیا 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 عظمت ہے ایک مسلمان کی؟ ہم سب ہمیشہ سنتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہا، لوگو سنو، انما دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ محمد الرسول اللہ کے امتیوں، اللہ کے نبی سے محبت کرنے والوں، اللہ کے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، سنو، تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے اموال، تمہاری عزتیں، تمہارے خون، تمہاری جانیں تم پر ایسے ہی قابل احترام ہیں جس طرح آج کا دن قابل احترام ہے، جس طرح یہ والا مہینہ حرمت والا قابل احترام ہے، جس طرح یہ امن والا شہر مکہ ساری زمین سے زیادہ قابل احترام ہے، اسی طرح ایک مسلمان کا مال بھی دوسرے کے لیے اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا مکہ قابل احترام ہے، اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا یہ ذوالحجہ کا مہینہ قابل احترام ہے، اتنا ہی قابل احترام ہے جتنا یہ حج اکبر کا دن قابل احترام ہے۔ کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ صرف مکہ جتنا حرام نہیں، ذوالحجہ کے حرمت والے مہینے جتنا احترام نہیں، اس یوم النحر کے محترم ترین دن جیسا احترام نہیں۔ ناطق وحی نے کہا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں حسن سند کے ساتھ پیارے پیغمبر کا یہ فرمان موجود ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اللہ کے نبی مسجد حرام میں بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، طواف کے دوران میں نے، عبداللہ بن عمر نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ سنے، آپ کہہ رہے تھے بیت اللہ کو مخاطب کر کے، ما اطیبہ کے وما اطیبہ ریحو کے وما اعظم کے وما اعظم حرمت کے، اے اللہ کے گھر بیت اللہ، تو کتنا عمدہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ اور اعلیٰ ہے، تو کتنی عظیم حرمت والا ہے، تیری عظمت کے کیا کہنے۔ لیکن امام الانبیاء کہہ رہے ہیں فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكَ، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک مومن مسلمان، اس کا احترام رب کے ہاں تجھ سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ کا گھر ہے، تو رب کی زمین پر سب سے محترم جگہ ہے، لیکن جو مومن ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ تجھ سے بھی رب کے ہاں زیادہ احترام کا حق رکھتا ہے، زیادہ احترام والا ہے رب کی نظر میں تجھ سے بھی، بیت اللہ سے بھی بڑھ کر۔ ایسے تو ہی نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دکھ دینا، تکلیف پہنچانا، یہ مسلمانوں پر حرام ایسے ہی تو نہیں کیا ہوا، ایسے ہی تو نہیں حرام کیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ
वइर्ज़ुहु, ओ कायनात के लोगों, मुहम्मद रसूल अल्लाह का कलिमा पढ़ने वालों, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के नबी की हुर्मत, अल्लाह के नबी की इज्जत अजमत के दिफा के लिए खड़े होने वालों, याद रखो कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन, सारी दुनिया के मुसलमान दूसरे तमाम दुनिया के मुसलमानों पर उनका माल भी हराम, उनकी इज्जत भी हराम, उनका खून भी हराम। पूरे का पूरा मुसलमान, उसकी हर चीज दूसरे मुसलमान पर हराम। ऐसे ही तो नहीं कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाहु अकबर, अल मुस्लिमु मन सालिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। रब की नजर में, मालिक के यहां, उसकी तालीमात में कामिल मुसलमान वो है जिस मुसलमान के हाथ से, जिस मुसलमान की जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मैं मुसलमान हूं, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, मैं अल्लाह के नबी पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं मुसलमानों का माल अपने लिए हलाल समझ के रिश्वतें भी लेता हूं, करप्शन भी करता हूं, मिलावट करके भी लेता हूं, हर दो नंबरी से, हर दगे से, हर फरार से लेना मैं अपना हक समझता हूं। ये मोहब्बत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का यही मतलब होता है। मैं उनको दुख देने, तंग करने, परेशान करने, तकलीफ में मुब्तला करने के दरपे हूं। क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से इश्क, अल्लाह की कसम, क्या इसका यही मतलब है? यही काम करना चाहिए मुसलमानों को? अल्लाहु अकबर। एक हफ्ता हुआ है, बल्कि पहले भी कई मरतबा पाकिस्तान की सरजमीन पर बस्तियों में, शहरों में, आबादियों में अफरा तफरी मचाई हुई होती है, सड़कें ब्लॉक कर दी जाती हैं, मजदूरों को जिनका घर सिर्फ उनकी रोजाना की मजदूरी पर चलता है, उनको, उनके बच्चों को भूखा रहने पर मजबूर कर दिया जाता है। वो अपनी मजदूरी नहीं करने जा सकते सड़कें बंद होने की वजह से। बीमारों को एम्बुलेंसों के अंदर सड़कों पर तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते सड़कों के बंद होने की वजह से, सड़कों के ब्लॉक होने की वजह से। तालिब इल्म वो तालीम के लिए स्कूल नहीं जा सकते सड़कों के ब्लॉक होने की वजह से। ये जो तकलीफ पहुंचानी है इन बेगुनाहों को, इन बेगुनाहों का कसूर क्या है? क्या कसूर है? क्या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके ये पाकिस्तान की आवाम ने बनाए? अगर इन्होंने खाके बनाए हैं तो फिर तो ऐसे नहीं, फिर सिर्फ सड़क ब्लॉक नहीं, फिर तो इनमें से हर एक की खोपड़ी उड़ा देनी चाहिए। अगर आशिक़े रसूल हैं तो इश्क़े रसूल का अगर यही मतलब है, फिर तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए इनको। क्या तरीका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? क्या उसवा हसना है कायनात के इमाम का? क्या सीरत है मदीने वाले इमाम की? अल्लाह के नबी से मोहब्बत का क्या 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 तरीका है? किसको कहते हैं मोहब्बत अल्लाह के नबी से? इश्क किसे कहते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से? आपकी तालीमात की धज्जियां उड़ाई जाएं, जिन कामों को अल्लाह के नबी ने हम पर हराम किया है वो काम बबांगे दहल डंके की चोट पर किए जाएं।
میں یہ نہیں کہتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے خلاف احتجاج نہیں ہو سکتا ہے احتجاج، قسم اللہ کی احتجاج ہو سکتا ہے، ہر انسان کا حق ہے، کرنا چاہیے احتجاج۔ گم سم ہو کے، تماشائی بن کے، گونگے تماشائی بن کر بیٹھنا، کعبے کے رب کی قسم یہ بھی محمد الرسول اللہ سے محبت کا انداز نہیں ہے۔ آپ کی توہین ہو رہی ہو اور ہم گونگے تماشائی بن کے تماشا دیکھتے رہیں، ساری زندگی ہوتی رہے، ہمیں کیا لگے؟ وہ رب جانے گا اکیلا، وہ خود ہی اٹھا کے آگ لگا کے اس کتے کو جلا دے گا جس نے محمد الرسول اللہ کی توہین کی، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اور یہ کون سی محبت ہے کہ توہین کوئی کرے اور رستے لوگوں کے بے گناہوں کے بند کیے جائیں، تکلیفیں بے گناہوں کو دی جائیں، املاک ان کی جلائی جائیں، سڑکیں ان کی توڑی جائیں، نقصان ایک مسلمان ملک کا، عوام کا کیا جائے؟ یہ کون سی محبت ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ؟ یہ کیا انداز اور کیا طریقہ ہے؟ کس نبی نے سکھایا؟ کس مسلمان نے اس طریقے کو اختیار کیا اور کرنے کی ترغیب دی؟ ہمارے اسلاف میں سے ابو بکر نے کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کیا، عثمان علی نے کیا، حسن امیر معاویہ نے کیا۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل نے کیا یہ رستہ، یہ طریقہ اختیار کس نے کیا؟ کہ نبی کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دو، نبی کے محبت اور نبی کے عشق کے نام پر بے گناہوں کا قتل عام کر دو۔ قتل کوئی معمولی مسئلہ ہے یار، معمولی مسئلہ ہے، کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ ہم نے تو ہمارے معاشرے میں عاشقان رسول کے ہاں اللہ کی قسم ہے کہ بندے کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں، ایک جان کی، مسلمان جان کی۔ اللہ اکبر۔ ان الذین، قرآن میں رب نے کہا ہے ان الذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ او قرآن پڑھنے والو، محمد الرسول اللہ کے امتیوں، یاد رکھو، وہ لوگ سن لیں جو ایمان والوں کو، ایمان والی خواتین کو بغیر کسی جرم کے وجہ سے ان کو دکھ دیتے ہیں، ان کے راستے روکتے ہیں، ان کو بھوکا رہنے پر مجبور کرتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، جلاتے ہیں، تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ احتجاج کرو، لیکن یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ احتجاج کے لیے سڑک بلاک کرنی ہے تو پھر احتجاج ہوگا، ورنہ احتجاج نہیں ہوتا؟ یہ کس نبی کی تعلیم ہے؟ یہ کس امام کی تعلیم ہے؟ یہ کس محدث کی تعلیم ہے کہ جب تک تم سڑک بلاک کر کے معاشرے کے بے گناہ لوگوں کا جینا حرام نہیں کر دو گے، ان کو تنگ نہیں کرو گے، ان کو دکھ نہیں دو گے، ان کی املاک نہیں جلاؤ گے، ان کا قتل عام نہیں کرو گے، ان کا خون نہیں بہاؤ گے، اس وقت تک تمہارا احتجاج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ کعبے کے رب کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ ابلیس کی تعلیم ہے، نہ یہ آسمانوں والے رب کی ہے، نہ کسی نبی کی ہے۔ کعبے کے رب کی قسم نہ کسی صحابی کی ہے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام کی یہ تعلیم ہے، یہ ابلیس کی تعلیم ہے۔ سڑک کے کنارے پر کھڑا ہو کر احتجاج نہیں ہو سکتا۔ احتجاج کا مطلب ہوتا ہے اپنی آواز حکمرانوں تک پہنچانا۔ وہ کسی جگہ کر کسی پارک میں کھڑے ہو کے، آپ آج کل تو سوشل میڈیا چل رہا ہے، ہر آواز وہ پہنچ رہی ہے حکمرانوں تک، پہنچاؤ اپنی آواز۔ لیکن یہ جلاؤ، یہ گراؤ، یہ دھرنے، یہ توڑ پھوڑ، یہ ڈنڈا اور یہ گن اٹھا کے لوگوں پر برسانہ، کلمہ پڑھنے والوں پر، اللہ کی قسم یہ اسلام کی تعلیم نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیم نہیں۔ محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والوں کا یہ انداز ہو ہی نہیں سکتا۔
ان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ محمد الرسول اللہ کی تعلیم کے اندر اس کا نام و نشان بھی موجود نہیں۔ قتل کرنا کسی کو قتل کرنا، وہ میرے راستے میں کھڑا ہے، مجھے اپنے خواہشات پر چلنے نہیں دیتا، اس لیے میں اس کو راستے سے ہٹاؤں گا، یہ جہاد ہے؟ اللہ کی قسم یہ جہاد نہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا معمولی معاملہ ہے، بڑا ہلکا سا معاملہ ہے، ہم عاشق ہیں اور ہمیں عشق نے سند دے دی ہے کہ جو تمہاری مرضی پر نہیں چلتا اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگاؤ، اس کے خلاف جلاؤ گراؤ کرو، اس کو آگ لگا دو، اس کو دنیا میں پھڑکا دو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یہ عشق رسول، محبت رسول سے تمہیں یہ سند مل گئی ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والوں کو دکھ دینا، تنگ کرنا، رستے بلاک کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، قسم اللہ کی نہیں، یہ ابلیس کی دعوت ہے، اسلام میں نہیں ہے اس کی گنجائش۔ ایک مسلمان کو قتل کرنا چھوٹا سا معاملہ ہے۔ وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ آسمانوں والے رب نے قرآن میں لکھا ہے میرے محترم بھائیوں، جس نے بغیر کسی بڑے جرم کے، جو جرم کسی مسلمان کے خون کو حلال کر دیتا ہے، اس جرم کے بغیر اس نے فساد بھی نہیں پھیلایا، اس کے بغیر تم اس کو قتل کرو۔ راس ماننے والا رب کہتا ہے یہ پوری انسانیت کو قتل کرنے جتنا بڑا گناہ ہے۔ اور امام الانبیاء نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، غور کرنا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ محبت ہم نے کس کو سمجھ لی ہے؟ کس راہ پر چل پڑے ہیں؟ کدھر شیطان نے ہمیں ہمارا رخ کدھر موڑ دیا ہے؟ ہونا کدھر چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا لو انا اہل السماء والارض اشتراکو فی قتل مسلم، ناطق کے وحی کے الفاظ ہیں، اگر آسمانوں والے اور زمینوں والے ایک مومن مسلمان کے قتل میں شریک ہو جائیں، لا اکبہم اللہ فی النار، پروردگار ان آسمانوں اور زمینیں والوں کو سب کو جو ایک مومن کے قتل میں شریک ہوئے ہیں، اللہ سب کو ان کو اوندا منہ کر کے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ چھوٹا سا مسئلہ ہے، ساری مخلوقات کٹھی ہو جائے ایک بے گناہ کو قتل کرنے پر، قتل کر دیں اسے، رب ساری مخلوقات کو اس ایک جان کے ناحق قتل کے بدلے میں سب کو ناطق وحی نے کہا اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ لَزَوَالُ الدُّنْيَا مسلم میں ہے، امام الانبیاء نے کہا لَزَوَالُ الدُّنْيَا اَحْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، دنیا مٹ جائے، یہ اتنا بڑا سنگین معاملہ نہیں ہے۔ ناطق وحی نے کہا جتنا بڑا سنگین معاملہ ایک کلمہ پڑھنے والے بے گناہ کو ناجائز قتل کرنے کا ہے، یہ ساری دنیا تباہ ہو جائے، مٹ جائے، دھنس جائے زمین میں، یہ اللہ کے ہاں ہلکا ہے اس گناہ سے کہ ایک بے گناہ قتل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ بندہ آیا، موطا امام مالک میں حدیث ہے، ایک انصاری آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہے، مومن ہے، مخلص ہے، آ کر نا خفیہ سے اللہ کے نبی کے پاس آ کر بات کی کہ کسی کو سنائی نہ دے، چپکے سے بات کی اللہ کے نبی سے، کسی نے نہیں سنا کہ اس نے کیا پوچھا، کیا کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اس کی بات سن کر نا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی سے کہنے لگے الیسا یشہد اللہ الہ الا اللہ، او انصاری کیا وہ بندہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیتا؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا؟ وہ انصاری کہتے ہیں بلا، اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ لا الہ تو پڑھتا ہے ولیکن لا شہادت لہو، لیکن اس کے لا الہ پڑھنے کا اعتبار نہیں، کیونکہ وہ اپنے ملک سے نبی کی توہین کرنے والے ملک کے سفیر کو نہیں نکالتا، ہم اس کے لا الہ پڑھنے کو کیا کریں؟ پہاڑ میں جائے اس کا لا الہ پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے پھر کہا اسے الیسا یشہد ان محمدن رسول اللہ، کیا یہ بندہ جس کے بارے میں تو میرے کان میں آ کے بات کر رہا ہے، کیا یہ بندہ محمد الرسول اللہ کی شہادت نہیں دیتا؟ اس نے پھر کہا بلا، کیوں نہیں؟ محمد الرسول اللہ تو پڑھتا ہے، لیکن اس کے محمد الرسول اللہ پڑھنے کا کک فائدہ نہیں۔ ہم کیا کریں اس کے محمد الرسول اللہ پڑھنے کو؟ یہ ہمارے مطالبے نہیں مانتا، ہماری مرضی پر نہیں چلتا، جو ہم کہتے ہیں وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کیا کریں اس کے لا الہ پڑھنے کو، محمد الرسول اللہ کہنے کو؟ پھر پیارے پیغمبر نے کہا، سمجھا رہے تھے اس کو شاید سمجھ آ جائے، کہنے لگا اللہ کے نبی نے کہا الیسا یصلی، کیا یہ بندہ جس کے بارے میں تو میرے کان میں آ کے بات کر رہا ہے، کیا یہ نماز نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا اللہ کے بھی نماز تو پڑھتا ہے، یصلی ولکن لا صلاۃ لہ، لیکن ایسے لوگوں کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اعتبار نہیں، بھاڑ میں جائیں ان کی نمازیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے سوال کرنے کے بعد جب نہیں نہ سمجھ آئی اس انصاری کو، تو نعت کے وحی کے الفاظ ہیں، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھ لو، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا اولئک الذین نہانی اللہ عن قتلہم، یہ لوگ جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی گواہی دیتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، مجھے محمد الرسول اللہ کو، محمد کے رب نے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو نہ قتل کر سکتا ہوں، نہ قتل کی اجازت دے سکتا ہوں، نہ میری محبت کا تقاضا ہے کہ اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے کر ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سادوکی کے اندر جو ہوا ہے، بے گناہ پولیس والے قتل کر دیے، میرے بھائیوں کس نبی کی سنت ہے؟ یہ کس نبی کا طریقہ ہے؟ کس صحابی کا طریقہ ہے؟ کس امام کا طریقہ ہے؟ کس فقہ میں؟ کعبے کے رب کی قسم چھوڑو قرآن و حدیث کو، میں کہتا ہوں مجھے کسی فقہ سے دکھا دو کہ یہ کیا محمد الرسول اللہ سے محبت کا یہ مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی تو کہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلک عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحق الاسلام وحسابہم علی اللہ۔ مجھے حکم ہے لڑوں لوگوں سے جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ لیتے، محمد الرسول اللہ کا اقرار نہیں کر لیتے، نماز قائم نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے مجھے۔ ہاں جب وہ لا الہ کہہ دیں گے، ان کا مال بھی محفوظ، ان کی عزت بھی محفوظ، ان کی جان بھی محفوظ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کا مال چھینے گا، نہ کسی کی عزت پر حملہ آور ہوگا، نہ کسی کا خون بہانے کے درپے ہوگا۔ یہ پولیس والوں نے محمد الرسول اللہ کے خاکے تو نہیں بنائے تھے، ان کو نشر تو نہیں کیا تھا، وہ تو عوام کو سہولت دینے کے لیے، رستہ کھولنے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے، ان کو پکڑ کر جو ہے نا وہ قتل کر دیا مار مار کے درندگی کے ساتھ۔
اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم غلطی ہو گئی صحابی سے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سمجھ نہیں آئی ان کو، قتل کر بیٹھے کلمہ پڑھنے والے کو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قتل کر بیٹھے، غلطی سے قتل کر بیٹھے، نہیں سمجھ آئی۔ غلطی کیا لگی؟ وہ بیچارے، ان کو دین کی سمجھ نہیں تھی، دین کا شعور نہیں تھا، اسلام کا پتہ نہیں تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پکڑے ہوئے آئے، انہوں نے کہا سبانا، ہم مسلمان ہو گئے۔ سابی کا لفظ یہ گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا مشرکین مکہ کے ہاں، جو اپنا دین چھوڑ کر محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چل جاتا تھا، اس کو سابی کہتے تھے وہ۔ تو انہوں نے سمجھا کہ واقعتاً سابی کہنا چاہیے، انہوں نے کہا ہم سابی ہو گئے۔ وہ اپنی طرف سے کہہ رہے تھے ہم کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا بے دین ہے، مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے قتل کر دیے۔ معاملہ امام الانبیاء تک پہنچا، پیارے پیغمبر نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے، ناطق وحی نے کہا یا اللہ اللہم انی بریء مما صنع خالد، یا اللہ میں تیرا آخری نبی جو خالد نے کیا ہے اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میرا خالد کے عمل سے یا اللہ کوئی تعلق نہیں ہے، خالد نے غلط کیا ہے۔ نہ میں، نہ آسمانوں والا رب، نہ اس کی کتاب، نہ اس کے نبی کی سنت، اللہ کی قسم اس کام کی تو اجازت ہی نہیں دیتی کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اور ہم سیرت کے نام پر، عشق کے نام پر، محبت کے نام پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، آپ کی تعلیمات کی، آپ کے اسوہ حسنہ کی دھجیاں اڑائیں، لوگوں کو دکھ دیں، بے گناہوں کو قتل عام کریں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائیں، ان کے مریضوں کو تڑپ تڑپ کر مرنے دیں، لوگوں کے رستے بلا کر کے بیٹھے رہیں اور کہیں ہم نبی سے عشق اور محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم یہ نبی سے محبت کا انداز نہیں ہے۔ نبی سے محبت کرنی ہے نا تو سیکھو ان لوگوں سے جو دنیا میں اللہ کے دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میدانوں میں کھڑے ہیں، جنگلوں میں ڈٹے ہوئے ہیں، پھڑکا رہے ہیں اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور لوگوں کو، عصمتیں لوٹنے والوں کو، اسلام کو مسخ کرنے والوں کو۔ وہ بھی میدان کھلے، وہ بند تو نہیں ہوئے، قسم اللہ کی کھلے ہوئے ہیں وہ میدان۔ دنیا نے نہیں سنا، دنیا نہیں دیکھ رہی ان میدانوں کی صورتحال۔ ساری دنیا رب کی زمین پر جتنے بڑے بڑے دشمن ہیں رب کے، کعبے کے رب کی قسم وہ اس عمل کو دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا مارکا جتنا پونچھ کے اندر 14 دنوں سے پھڑکا رہے ہیں وہ ظالم درندوں کو، اور ان تک پہنچنا ممکن نہیں، کوئی پہنچ نہیں سکا آج تک، اور پتہ بھی نہیں وہ کون ہے اور کتنے ہیں اور کہاں ہیں۔ طیارے بھی آ گئے، ہیلی کاپٹر بھی آ گئے، جنگی جہاز بھی آ گئے، ہر شے آ گئی، نام و نشان بھی نہیں مل رہا ان کا۔ ساری دنیا کفر پریشان ہے۔ نبی کے دشمنوں کے نبی سے محبت ہے تو اللہ کی قسم یہ ہے طریقہ نبی سے محبت کا۔ یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، یہ میدان رب نے بند نہیں کیے، ان کو بند کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا دنیا میں۔ ہاں ہمیں بھی نبی سے محبت ہے، ہمیں بھی نبی کے خاکے بنانے والوں سے، نبی کے خاکوں کو اشاعت کرنے والے ملکوں سے، کعبے کے رب کی قسم نفرت ہے، نفرت، بدترین نفرت ہے۔ اس نفرت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات کو، ان کی ثقافتوں کو،
ان کے کلچروں کو، ان کے نظاموں کو، ان کے طور طریقوں کو، ان کے ہیئر سٹائلوں کو، ان کے رسم و رواجوں کو، ان کی ہر چیز کو اپنے ملکوں سے گندی نالی کے اندر بہا دیں، گٹر کے اندر ڈال دیں، ہم ان میں سے کسی چیز کو نہ اپنائیں، محمد الرسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، یہ سب سے بڑا بدلہ ہے ان اللہ کے نبی کی توہین کرنے والے ملکوں اور ان کی دفاع کرنے والے شیطانوں کے خلاف سب سے بڑا بدلہ ہے یہ۔ لیکن ادھر آنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میں نہیں الزام لگاتا، میں کسی کا دل نہیں چیر کے دیکھا ہوا، میں نہیں جانتا، میں نہیں کہتا کہ ان کے پیچھے کوئی پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کی دشمن ایجنسیاں ہیں، یا ان کے مقاصد کوئی مفادات ہیں ذاتی۔ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، ہوگی محبت محمد الرسول اللہ سے، مخلص ہوں گے اللہ کے نبی کے ساتھ عشق اور محبت میں، لیکن اللہ کے نبی سے محبت اور عشق کرنے کا یہ انداز نہ آسمانوں والے رب نے سکھایا، نہ اس کی کتاب نے سکھایا، نہ اس کے نبی نے سکھایا، نہ اس کے جانثاروں نے اس طریق کو اختیار کیا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، نہ ائمہ اربعہ میں، نہ ان کے شاگردوں میں، نہ کسی فقہ کے اندر اس طرز عمل کی گنجائش ہے۔ مخلص ہیں تو آ جائیں، اپنے اخلاص کا ثبوت دیں۔ جو عقیدہ محمد الرسول اللہ نے پیش کیا اس عقیدے کو کھلے دل سے تسلیم کر لیں۔ جیسی نماز امام الانبیاء نے پڑھی ویسی نماز پڑھیں۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد مسلمانوں کے اندر پیدا کیا، جیسی الفت اور محبت ان کے اندر بیج بویا، ایسا کام کریں، اللہ کی قسم ثبوت مل جائے گا آپ کو محمد الرسول اللہ سے محبت ہے۔ آپ عاشق ہیں واقعتاً اللہ کے نبی کے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، نبی، میں پھر کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا کی ہر چیز سے، اپنی جان سے بڑھ کر جب تک محبت نہیں نہ ہوگی، اللہ کی قسم اس وقت تک اللہ کے ہاں ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے لیے طریقہ، سب سے بڑا رستہ، سب سے بڑا، سارے 100 گز رسہ اور سرے دے گنڈ، اس کا یہی ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے فرامین کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال لیں، اسوہ حسنہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔